خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں کراچی پاکستان سے فیصل احمد کا سلام۔ میرے عزیزو، آج جس لفظ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ لفظ انجیل ہے۔ لفظ انجیل کے بارے میں بیان کرتا چاہوں کہ لفظ انجیل یونانی زبان کے لفظ یوانجیلین سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یا ترجمہ خوشخبری کے ہیں یا بشارت یا انجیل ہے۔ نئے نامے میں اس لفظ کا مفہوم خوشخبری کے ہیں، اور بائبل مقدس کی کسی بھی آیت سے اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ انجیل کا مطلب کوئی کتاب ہے یا کوئی صحیفہ ہے، بلکہ انجیل کا مطلب ہی خداوند یسوع مسیح کی حالات زندگی اور تعلیمات، اور خداوند یسوع مسیح کا معراج جانا، خداوند یسوع مسیح کا دفن ہونا، اور خداوند یسوع مسیح کا تیسرے دن جی اٹھنا اور آسمان پر جانا ہی انجیل کہلاتا ہے۔ جب ہم بات انجیل کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، بلکہ جب ہم لفظ انجیل استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں، خداوند یسوع مسیح کا معراج، دفن ہونا اور تیسرے دن جی اٹھنا ہے، خداوند یسوع مسیح کا کواری سے پیدا ہونا ہے۔ اس کو ہم انجیل کہتے ہیں، اور ابتدائی دور کے اندر ہی یہ بات واضح تھی کہ جب لفظ انجیل استعمال کرتے تھے تو اس کا مطلب ہی خداوند یسوع مسیح تھے۔ میرے عزیزو، لفظ یوانجیلین یونانی زبان میں یعنی کہ نئے نامے میں تقریباً 100 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اردو پروٹیسٹنٹ ترجمے میں صرف 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ انجیل کا باقی جگہ اس لفظ کا اردو جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لفظ خوشخبری کیا گیا ہے، اور مسیح عقیدے میں خوشخبری یعنی کہ انجیل سے مراد خدا کا وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کو نجات کا راستہ مہیا کیا۔ نئے نامے کے پروٹیسٹنٹ ترجمے میں لفظ انجیل یعنی خوشخبری ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ جو ہمارے پاس پاکستان بائبل سوسائٹی کا ترجمہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اردو میں ایک اور ترجمہ موجود ہے بائبل مقدس کا، جس کو ہم کیتھولک کا ترجمہ کہتے ہیں، یا جو کیتھولک بائبل جس کو کہتے ہیں، اس میں ہر جگہ لفظ انجیل ہی استعمال ہوا ہے، جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ خداوند آج کے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔